تاریخ انسانی میں بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے رئیس بادشاہ گزرے، مگر وہ ایک بادشاہ جس کے نام سے کیسر و کسرا لرز اٹھتے، اس کے در و دیوار کانپنے لگتی، وہ ایک ہی شخصیت ہے، مراد مصطفیٰ، مراد رسول، خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ شان ابوبکر صدیق کو حاصل نہیں، عثمان غنی کو حاصل نہیں، مولا علی کو حاصل نہیں، جلیل القدر صحابہ کو حاصل نہیں، اشرف مبشرہ کو حاصل نہیں۔ یہ فضیلت جس کو حاصل ہے اس کا نام عمر ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، بھج جاندا اتھوں۔ کی ثابت ہویا کہ عمر کے نام سے شیطان بھگتا ہے۔ شیطان دے منہ تے 12 وجدے آ، جدو عمر دا نام سندا تے ان دے منہ تے 12 وجدے آ، اس دا منہ لال پیلا ہوندا ہے، اور کسے دا نہیں، صرف شیطان دا ہوندا ہے، اور اس دے منہ تے 12 وجنے، پر لال پینا ہونا شیطان دی اولاد ہون دی دلیل ہے۔ بس اس تو زیادہ وہ گل نہیں کردے۔ وہ عمر جن کا دلال حق و باطل کے درمیان تلوار تھا، جب آپ ایمان لے کر آئے اور آپ نے اللہ کے گھر میں آ کر یہ اعلان کیا، فرمایا جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جس نے اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہو، وہ آئے، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ وہ عمر کے سامنے آ سکے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا جلال تھا، یہ اسلام کے لیے تھا نا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو نہیں تھا۔ جب مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام انسان کو مارا، جب مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام انسان کو مارا اور اس نے یہ غرور میں کہا کہ میں تو معزز کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا پتر ہوں، میں نے کسی کی کہنا ہے، انہیں ذہن خیال ہے، انہیں گل کی تھی۔ تو جب یہ مقدمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا، جب آپ دی عدالت ایک کیس گیا، آپ نے اس عام انسان دے ہاتھ وچ کوڑا دیتا اور فرمایا بدلہ لے لیندے کو، انہیں پھر کوڑا ماریا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا عدل انصاف ہے۔ وہ عمر بن خطاب وہ حکمران ہیں، وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے یہ کلمات کہہ کر تاریخ انسانی میں اپنا نام، ویسے تو ان کا نام ویسے بھی ہے، باقی رہے گا قیامت تک، جو انہوں نے کام کیا خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن جو انہوں نے یہ کلمات کہے جو آپ نے مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے فرمائے تھے، فرمایا کہ اگر نہر فرات کے کنارے عمر کے دور میں اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اتنی عرض و انکساری۔ اور وہ عمر جب بیت المقدس فتح ہوا اور آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے حضرت عمر۔ آج جن کو ایک مربع ہوئے ان کی ٹور نہیں ختم ہوتی، جن کو 22 لاکھ مربع میل، اللہ اس کی عاجزی آپ دیکھیں اور ساڈی عاجزی ویکھو۔ ساڈے کو تو تھوڑی زمین آ، 4 پیسے آ جاؤں، ساڈی ٹورا بدل جاندی نا۔ وہ پیر نصیر الدین کا ایک شعر ہے نا کہ بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے، بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے، تم تو شباب آتے ہیں کچھ اور ہو گئے۔ یعنی اللہ جوانی دا چند چڑھیا ہے، 4 پیسے آئے نے، 4 ٹکر ملن لگ پہ، کوئی عہدہ لگ گیا تو ساڈی ٹور پھر اسی پچھلے بندے نوں جی بھول جانے ہیں۔ لیکن وہ شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے مالک بنے، ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے، خود پیدل چل رہے ہیں تے غلام اٹھتے بیٹھے ہیں، خود پیدل چلتے پین جڑے نال غلام ہے وہ اٹھتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ستابی پیبند لگے نا آپ دے کپڑیاں تے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنا بڑا نام ہے، اتنی عرض و انکساری کے مالک اور اتنی فضیلتیں جن کو شامل ہیں، لیکن آج کوئی ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے، ان پر تبرہ کرے، تو اس سے بڑا بدبخت، بے غیرت، بے شرم انسان ہے ہی کوئی نہیں۔